پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے۔ چاہتا تو چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جیسس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا، اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہی رہے گا۔ جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن۔ یہ محال اور ممکن ہے۔ جی عثمان بھائی، جی عثمان بھائی سنا آپ نے یہ اس کی کفر اس کا جو ہے؟ دیکھیں اب یہ میں آج 2-3 بندوں کو یہ آج بھی سنائی ہے، اور تقریباً روزانہ ہی یہ سنا رہے ہیں ہم، جو بھی بندہ آ رہا ہے نا، تو لیکن اس کا کوئی ہمیں کوئی جواب ابھی تک نہ قرآن حدیث سے کوئی بندہ ہمیں جواب دے نہیں سکا۔ اب یہ ہماری غلطی ہے، ہماری خطا ہے کہ یار یہ ہم آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں، یار یہ ہمارا جرم ہے۔ اب قادیانی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ مرزے پہ ایمان لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو مرزے کی باتیں سمجھ آئیں گی کہ مرزے نے کیا لکھا ہے۔ وہی کام یہ مرزائی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی پہلے مرزا جونیئر جیل میں بھی ایمان لے کے آؤ تو پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ مرزا یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بھائی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مرزا پہ لعنت بھیجیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیا کفر بکرا ہے، اس پہ ایک دفعہ لعنت بھیجیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو اس کے کفر جو ہے وہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ابھی نہیں آپ کو اس کے کفر نظر آنے، وہ شیطان نے جو ہے نا وہ آپ کو ورگلایا ہوا اس وقت۔ جی عثمان بھائی، اللہ کے وہ جو رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو کہتے تھے کہ فرشتے بھی اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے کہا یہ تو مجھ پہ بہتان باندھتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بنانی ہوتی، بیٹا بنانا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے چن لیتا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ چن ہی نہیں سکتا۔ ثابت تو یہ ہوا کہ وہ چن ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو گول مول کر کے مرزائیوں کو ایک عقیدہ دے رہا ہے کہ اللہ چن سکتا ہے، جبکہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں چن سکتا، اس سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک اب ہے۔ یہ آڈیو عثمان بھائی، یہ آڈیو جب کرسچنز کے پاس جائے گی تو وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ آپ کا عالم دین کیا کہہ رہا ہے۔ جب کرسچنز کے وہ پاس تو جائے گی تو وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ آپ کا مسلمانوں کو عالم دین کہہ رہا ہے کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے۔ اللہ چن سکتا ہے، بیٹا بنا سکتا ہے، ہوگا ہاں مخلوق ہی۔ جسے چاہے، تو اگر وہ بنا سکتا ہے، اس کے اوپر قادر ہے، تو ہم نے مان لیا کہ اللہ نے بنایا ہے، تم لوگ انکار ہاں کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ہے، لیکن ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بنایا، لیکن اللہ بنا تو سکتا ہے نا، جب وہ اس کے اوپر قادر ہے تو کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام بیٹا بنا سکتا ہے، تم لوگوں نے کہا ہے، وہ بنایا ہے تو ہم نے مان لیا۔ وہ اس نے کہا ہے نا کہ اگر بنائے گا اللہ تو مخلوق میں سے ہوگا۔ نہیں کہتا ہے ہاں اللہ پہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے۔ اللہ وہ کہا نہیں اس ہاں نے، تو آپ نے یہ سنا نہیں جملہ اس کا، کہتا ہے ہاں اپنا اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ لیکن وہ ہوگا مخلوق ہی۔ ہاں ہوگا مخلوق ہی۔ بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے میں پاک ہوں، اس سے تو کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے۔ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے جی ہاں، نہیں بنا سکتا۔ یہ دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ خود بیان فرما دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کو زیبا نہیں دیتی، شادیاں کرنا، بیٹیاں بنانا، بیوی رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو زیب نہیں دیتی، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن وہ حرامی قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ نہیں اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں اس نے کہیں مرزا قادیانی کی طرف سے تو نہیں کہا کیونکہ وہ وہاں پر ہے نا کہ اس تم نے بھی ہمارے کہا ہے بیٹے کہ کی اللہ طرح۔ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے، بالکل اس نے بھی کہا ہے، اس نے مرزا قادیانی نے بھی یہ کہا ہے، اسما ولدی، اس نے کہا نہیں، اس نے اسما ولدی کر کے اس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اللہ نے اسما ولدی۔ تو
हाँ یہ तो کہتا हमारी ہے کہ बेटी اللہ की نے तरह, خود तो مجھے हमारे کہا کہ पानी تو में میری سے है. بیٹی کی طرح ہے. ہاں نہیں ایک جگہ پہ اس نے اسما ولدی بھی لکھا ہے نا بالکل کہ بالکل. سن میرے بیٹے. ہاں انت منی اسی لیے ہم ومن کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک عقیدہ کوئی مرضی حلالی مرضی نیا مرضی بناؤ جو وہ آگے ثابت کر دے کہ اس کا ایک عقیدہ مرزا قادیانی سے مختلف ہے. جو انعام وہ بندہ کہے گا نا میں اس کو وہ انعام دوں گا. ایک عقیدہ اس کا ثابت کر دے جو مرزا قادیانی کا نہ ہو. سیم عقائد دونوں مرزوں کے. یہ ناصر سردار صاحب آئے ان سے بات کریں. کریں یار میں تو ناصر تھک گیا ہوں سردار بول کے کریں بات. ناصر سردار صاحب چلے گئے ہیں رہنے سے. انہوں تے بھوک لگ گئی گلاں کر کے. تو اور چپس منگا بھائی لو. بول کے بڑا سٹیمنا جو ہے نا وہ لگتا ہے. کھانا پینا چاہیے اچھا. یہ جو ہاں ہم براڈ کرتے ہیں نا اس کے لیے اچھا کھانا پینا چاہیے ساتھ. ایسا ہی نہیں وہ تو انہوں میں چھیڑن واسطے کہنا ہے کہ وہ یار منڈیا چپس تے بوتل لے کے آ. میں تے پیندا ہی پاپ نہیں نہ کارن کہنا بوتل سی نا, پینا پاپ وا کارن. تے نہ چپس. جی پاپ کارن کہنا سی. ہاں وہ بڑی فلم آئی سی نا. ہاں اپنی براڑ دے تے گالاں کڈ دے جی. اللہ دی قسم ننگیاں گالاں کڈ دے جی ایڈے حرامی ہے. اے عثمان بھائی نو انہیں چودھری طیب نے حرامی نے انہیں گال کڈی انہیں. ٹھیک ہے بڑے خنزیر ہے نے اپنی واری کہندے نے جی سانو گالاں کڈدے نے. اب وہ کیڑی گال بھائی یار تانوں کڈی ہے تانوں اسی جن کے پاس دلیل نہیں ہوگی انہوں نے ضلالت کرنی ہے, انہوں نے شاطمیت کرنی, گالیں نکالنی ہیں. ہاں ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. جی ہاں باقی فرقہ جیلمی تو ہولی جڑا ہے نا وہ میرے حساب دے نال زمین بوس ان قریب جڑا انہاں نے ہوئے ان قریب جو منوں آثار نظر آ رہے نے نا. کیوں ابو عثمان حسن بھائی بھائی تہاڈا کی کہنا؟ کی ہو جانا انہیں؟ زمین بوس ہو جانا جتوں نکلیا نہیں اتھے ہی نہیں وڑ جانا. نہیں مینو جو لگ رہا وہ زیادہ انہیں بڑھنا ہے اور زیادہ بڑھنا ہے اس ٹائم. اس میں آگے دعویٰ آ رہا ہے. دیکھو انہوں نہیں لیا, انہوں ذاکر نائک نو بھی بلا لیا. ہاں عقائد و ایک چیز ہے نظریات وے بھی. عثمان بھائی ایک چیز ہے وے اگر میرے کولوں تسی پوچھو نا میری رائے ہے وے کہ اگر ہوندا نا علم ہے دے کول تے ہو سکدا کہ دا فتنہ جڑا وے نا تھوڑا جہا ہور زیادہ وسیع پیمانے تے ڈیمیج کردا. ہزے تے نے جڑا ڈیمیج کیتا ہے نا یہ نے انہاں نوں ڈیمیج کیتا جڑے پہلے ہی گمراہ سن. لیکن اگر ایدے کول علم ہوندا نا تے ہو سکدا کہ زیادہ نقصان پہنچاندا. اصل چ نا عثمان بھائی اتوں وڈے فتنے ہدے آنے نے. ایدے تو ہدے وڈے فتنے ہدے آنے نے اگے. ادے ایک ہور فتنہ بھی اٹھ رہا وے وہ موجود ہے یوٹیوب تے ہولی ہولی دا فتنہ وددا پیا. میں اس دا نام نہیں لینا تانوں پرسنل دے ایک دن میں دسیا سی ਉਹਦੇ بارے. بالکل ہے جی. جی ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਫਰੀਆਤ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ. ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ. ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ. ਐਨਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਐਨਜੀਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼. ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ غلط ਲਾਂਚ نہیں ਕੀਤਾ ہو. ਗਿਆ ਵੇ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਵੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ایک تو وہ ہے نا وہ لمبے والا نہیں ٹین نویں ਨਹੀਂ چڑے. ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ. وہ ساحل الدین
ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। जायदाद कह रहे हो? ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ? ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ। ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ the suspect has been booked for offenses under section 153 promoting enmity between different groups, यानी कि मुख्तलिफ ਯਾਨੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਭੜਕਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਭੜਕਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਧਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿੰਝ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ।
ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸ਼ੇਵ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਤੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਵ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਤੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ और ਨਾ नीचे ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ और ਮੈਨੂੰ नीचे ਭੇਜ ਦੇ। नीचे देव का बंदर भी आया हुआ है, मुफ्ती जोकर भी आया हुआ है, ये पप्पू खंजीर दोनों ये मरज़ई सारे देवबंदी ये सारे एक जैसे आए हुए हैं नीचे। तो थानवी थानवी की माँ जो है वो तो टंगी गई है भाई, सीधी बात है। मुफ्ती जोकर थानवी की माँ टंगी गई है और थानवी हरामी साबित हो गया। मैंने कल भी ब्रॉड की थी एक, और दलाइल से हमने साबित किया कि थानवी हरामी था और उसकी जो माँ थी वो हाँ उसके साथ वो यमन का टीटा हुआ था। ये पप्पू जो है ना, पप्पू को किसी वो नशई के बाल जो है ना, नशई जो है ना उसके बाल गिफ्ट करने पड़ने हैं। कोई नशई हो मजजूब, हाँ वो वाला जो है ना, जिस तरह के वो थानवी की वालदा जिसके पास गई थी, कोई इस तरह का हो, इस तरह का कोई हो, वो उसके बाल जो है ना वो देंगे इसको पप्पू को। नहीं वो ऐसे ऐसे दुबर के वाल जहाँ पर फुजला भी लगा हो थोड़ा सा वो दे दियो। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ कि ਲੱਗਾ आज ਵੀ ਉਹਨੇ ब्रॉड करनी 84 थी ਸਾਲਾਂ ਦਾ। तो आए नहीं, फैजान भाई आए कोई नहीं। वो मदूदी को उन्होंने एक्सपोज करना था आज, और मिर्जा इंजीनियर को साथ। मैसेज करें ना उस फजान भाई को। आसफ भाई उनको कॉल करें, उन्हें कहें आए जरा। कोई मिसर मुस्तफा का कभी तान है न होगा। उस्मान भाई नाच सुना दो, कोई कलाम पढ़ दो, कोई आस्ता आस्ता। नहीं रऊफ साहब कोई जंग नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पैगाम देते हैं, पैगाम देते हैं ना फ़िरका वारियत को प्रमोट करते हैं। हम सिर्फ पैगाम कर देते हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह का जो सच्चा दीन है उसकी तरफ बुलाते हैं। वो लोग हमसे भागते हैं, हम क्या करें। कासिम ला के ना ब्रॉड ते आप सुताया है। अच्छा आप रऊफ साहब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह जब भी आप लिखें सारा कैप्स में लिखें, रसूल जब भी आप लिखें अव्वल तो बेसिकली यानी कि उर्दू में लिखा करें, कैप्स में लिखा करें, और रसूल का आर बड़ा लिखा करें, ठीक है। अपना नाम आप बड़ा करके लिखते होंगे हमेशा। मेरे करीम से गर कतरा किसी न मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्ग बहा दिए हैं। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। दरिया बहा दिए हैं।
ਇਹ ਕਾਸਮ ਦੇ ਖਰਾਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। عثمان کیا کہتے ہیں فیضان بھائی؟ کیوں آصف بھائی؟ آصف بھائی ہاں جی جی عثمان بھائی کی کیا پتہ چیز میں نہیں، سنیا نہیں عثمان بھائی. میں کہہ رہا تھا فیضان بھائی کو کانٹیکٹ کیا، کیا کہتے وہ انہوں نے آج مدودی کو اور مرزا انجینئر کو ایکسپوز کرنا تھا. وہ میرا تو رابطہ نہیں ہوا، لیکن وہ ظاہری بات ہے کام پہ ہونے ہیں، وہ آ جائیں گے بھی. وہ رات کو آج کل لیٹ ہی آتے ہیں، آپ کو پتا ہے. وہ آگے دن نیچے میں تو نہیں ان کی اچھا آ گئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. بس ان کا ٹائم یہ ہو گیا ہوا تھا، 10 بج گئے نا، یا ان کا ٹائم آنے کا ہو گیا ہوا تھا. جی قبلہ فیضان بھائی کب سے آپ کا ویٹ جی تو ہو رہا ہے. السلام علیکم. جب میں نا وعلیکم عثمان بھائی السلام. آپ رات کا انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ ہی آصف بھائی بروڈ آن کریں گے. تو قاسم بھائی کو اس ٹائم میں نے فالو نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ پھر میرے ذہن میں نہیں رہا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، تو اچانک ہی آئی ہے بروڈ میرے سامنے. اچھا اچھا اچھا. چلیں جی پھر شروع کریں پھر اپنا قاسم کام جو ہے. قاسم بھائی نے اگر ریسٹ کرنی ہے تو پھر عثمان بھائی براڈ کر لیں گے. قاسم بھائی نے کو ریسٹ کرنی ہے تھوڑی، کیوں قاسم بھائی؟ قاسم بھائی ریسٹ کرنی ہے تو ریسٹ کر لیں، ہم دوسری میری براڈ پہ شروع کر لیتے ہیں. چلیں یہ ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی سیپریٹ بن جائے گی نا بابر بھائی، پھر سیپریٹ ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے نا. ایسے پھر ایک ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. اوکے جی اوکے آ جائیں. چلیں اوکے.